حکومت کی رٹ پولیو کے وائرس پہ بھی نہیں چل پا رہی ہے. کوئی 30 سال ہو گئے ہیں جو میں نے گنے ہیں, اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا قرضہ, یونیسیف کی امداد, گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے, WHO کی تکنیکی سپورٹ, سعودی عرب کی فنڈنگ, کوئی کروڑوں ڈالر کا معاملہ ہے. لیکن پولیو سوائے افغانستان اور پاکستان کے باقی پوری دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے, مگر ہمارے ہاں اسے پناہ ملی ہوئی ہے. میں اگر آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں تو اس سال افغانستان میں پولیو کے 23 کیسز آئے ہیں اور ہمارے ہاں 50. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مایوس کن صورتحال ہے. مجھے یاد ہے کہ 2021 میں پاکستان میں پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا تھا اور وہ بھی قلعہ عبداللہ میں. تو ہم نے بہت مجھے یاد ہے یار, گڈ نیوز فائنلی یار, بس اب گیم اوور ہے. اچھا, اور ہمیں سب سے زیادہ مرچیں اس لیے لگتی ہیں کہ جو انڈیا ہے جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے, اس نے بہت پہلے سرٹیفکیٹ لے لیا تھا کہ پولیو فری کنٹری, اور ہماری آبادی جو ہے الحمدللہ 24-25 کروڑ ہے, لیکن حالات قابو میں نہیں آ رہے. حکام سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے, فلانی وجہ ہے, لیکن وجہ پولیو کے وائرس کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں. تو اسی تناظر میں ہم نے جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے بارے میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی فوکل پرسن ہیں عائشہ رضا فاروق, ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا. پہلے تو انہیں ہم نے یہ خبر سنائی کہ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے 20 اضلاع سے جو انوائرمنٹل سیمپلز جمع کیے گئے ہیں وہ سب کے سب پازیٹیو ہیں, اور سندھ میں 43,000 ریفیوزل ہوئی ہیں اکتوبر کے مہینے میں جو پولیو مہم چلی تھی اس کے تحت. اور اگر تصور کر لیا جائے کہ ایک صوبے سے اگر 43,000 ریفیوزل ہیں تو ہمارے 4 صوبے خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی ملا لیا جائے تو 1 لاکھ ریفیوزل تو ہوئی ہوں, کہیں نہیں گئے اکتوبر کی جو مہم چلی ہے اس میں. اچھا, میں نے جو ہے یہ جو وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو ہیں عائشہ رضا فاروق, ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال 1, دوسرے سال 147, پھر 50, پھر اس کے بعد 23, تو یہ جو آنکھ مچولی ہے یہ آخر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں, اس میں جب ہم نے 2021 میں وی کیم سو کلوز ٹو ایریڈیکیشن, تو اس میں میرا خیال ہے کہ کمپلیسنسی آ گئی کہ سمجھا گیا کہ جی اب ہم نے شاید وائرس کا خاتمہ کر دیا ہے. اس میں ہم نے دوبارہ سے حکمت عملی بنائی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور سب سے ضروری چیز اس میں ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمٹمنٹ. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ صرف پرائم منسٹر کے آفس بلکہ تمام چیف منسٹر, چیف سیکرٹریز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈی سیز اب اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. اب اس کو بہت سیریسلی یہ میرا خیال ہے ہر دور میں تقریباً ہر سال یہی سنتے ہیں, فوٹو کاپی ہے. کیا ان ممالک سے بھی کنسلٹ آپ لوگوں نے کبھی کیا ہے جو برسوں پہلے ہی پولیو سے مکت ہو چکے ہیں, وہاں 0 ہو چکا ہے اور وہ سرٹیفائیڈ ملک ہیں؟ ان کے ماڈل میں سے بھی تو کچھ اچھی چیزیں ہوں گی جو اپلائی ہو سکتی ہیں. نائجیریا نے ہم سے پہلے موسٹ ریسنٹ پاس نائجیریا نے پولیو کا خاتمہ کیا ہے, اور ہم نے جو ان کی چیزیں ایمولیٹ کرنی تھی وہ ہم لوگ اپنے ہاں کر رہے ہیں, پر ہر ملک میں کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. دیر از اے ریزن کہ کراچی اور کوئٹہ بلاک اور ساؤتھ کے پی میں یہی کیوں ریزروارز ہیں جہاں پہ آبادی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت ویک ہے, یہاں پہ کئی جگہ پہ ہماری رسائی اس طرح ممکن نہیں رہی پاسٹ میں ہر جگہ پہ جس طرح باقی ممالک میں وہ مشکلات اس قدر شاید نہ ہو. اس وقت ہم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مل کر, پولیٹیکل حکومت, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ہم ہر گھر تک پہنچیں. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ریفیوزل ہے یہ کیوں ہے, جو اگر سندھ میں 43,000 ریفیوزل ہیں اکتوبر کی مہم میں,
تو 4 صوبے ہیں اور اس کے بعد گلگت بلتستان کو بھی اس میں شامل کر لیں, آزاد کشمیر کو بھی شامل کر لیں, تو کم از کم 1 لاکھ لوگوں نے تو اکتوبر میں ریفیوز کیا ہوگا, جو تازہ ترین پولیو کی مہم ہے, اور یہ ہر مہم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ جو آج 50 کیسز سامنے آئے ہیں وہ ہماری کمیونٹیز ان 50 بچوں کو پیرالسس یا پولیو سے افیکٹڈ نہیں دیکھ رہی. ان کی اور ڈیمانڈز ہیں کہ ہمیں صاف پینے کا پانی ملے, ہم ان کے بچے اور بیماریوں میں مبتلا ہیں. ریفیوزلز کی بھی جو ریزنز ہیں وہ اوور چینج ہوتے رہے ہیں. 8 سال پہلے بالکل ریلیجس ریفیوزلز ایشو تھا, ہم نے سارے سیکٹس جو اسلام کے ہیں اسکالرز کو ملا کے اس کو اوور کم کیا. اب کیمپین فٹیگ میں نے آپ کو ایک ریزن بتایا. جو ہماری فیملیز ہیں, آپ نے کہا کہ ان کو معلوم ہے خطرناک بیماری ہے. I humbly beg to differ here. I do not think کہ ہماری فیملیز کو پوری طرح سے یہ آگاہی, ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو باور کرانا میڈیا کے تھرو. وی وڈ لائک کہ آپ بھی ہماری مدد کریں, ان کو یہ بتایا جائے کہ بچے جو یہ پیرالسس ہوتا ہے اس کا پھر کیور کوئی نہیں ہوتا. سو یہ ڈیمانڈ بیسڈ پروگرام کی بجائے یہ سپلائی ڈریون پروگرام ہے کہ زبردستی ہم گھروں میں جا کے 2 قطرے بچوں کو اور فیملیز کو پلا رہے ہیں. سو ایک تو یہ ریزن ہے اوور کم کرنا. دوسرا جو ڈیمانڈ بیسڈ ریفیوزلز آپ نے کہا کہ کمیونٹیز ہمیں کہتی ہیں کہ سڑکیں بنا دیں, ہمیں صاف پانی پینے کا دے دیں, جو کہ جائز مطالبے ان کے ہیں لیکن پولیو پروگرام کی مینڈیٹ سے بیونڈ ہے. ان کو ہم اپنی سوشل اینڈ بیہیویئر جو ہم نے کمیونٹی انگیج کی ہوئی ہے, انفلوئنسرز لوکل انگیج کیے ہیں, ان کے تھرو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں. آئی تھنک زبردستی سے یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ ایک دفعہ قطرے پلانے کی بات نہیں, یہ تو بار بار پلانا ہے. اگر ہم غلط طریقے کا پریشر یا زبردستی کریں گے تو بچوں کو لوگ چھپانا شروع کر دیں گے, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہو رہا ہے. اچھا, بدقسمتی سے نا افسوس کی بات ہے لیکن یہ درست فرما رہی ہے. جو کمیونٹی ریفیوزلز کی جو بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گئے تھے ایک بار سوراب گوٹ اور وہاں پر ایک ٹاؤن ہال میٹنگ تھی. اچھا, پولیو ویکسینیشن والے بھی تھے, میرا خیال ہے یہ WHO کے بھی کچھ نمائندے تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور جو کمیونٹی لیڈر تھے ویسے تو کافی سلجھے ہوئے تھے, لیکن جب اس پہ بات آئی نا کہ یار آپ, ایک بندے نے اٹھ کے کہا, مجھے یاد ہے کہ ہم نہیں پلائیں گے قطرے, تو ہم میں سے ہی شاید کسی نے سوال پوچھا یا جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ کیوں نہیں. اس نے کہا کہ یار کیونکہ ہمارے یہ کچرے کا جو ڈھیر ہے نا یہ آپ لوگوں نے ابھی تک صاف نہیں کیا, ہمارا جو اسکول ہے اس میں ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارا جو یہ روڈ ہے یہ ابھی تک پوری طرح سے مرمت نہیں ہوا. تو یہ سچویشن ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو بدقسمتی کی بات ہے, جو ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول پر جو پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو مطلب برف کے سے گزرتے ہوئے انسنگ ہیروز, یار ان کو تو ہمیشہ کم معاوضہ سے, اور زیادہ تر اس میں خواتین ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن سے کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور وہ سب براہ راست خطروں سے جوجھتے ہیں. میں نے یہی سوال جو ہے کہ ان کے معاوضے کا, ان کی سیکیورٹی کا, اس لیے کہ آپ کوئی بھی مہم چلا لیں, اگر ڈر اور خوف ہے جو دہلیز پہ پہنچ رہا ہے ہر اجنبی گھر کی, وہ ڈر اور خوف رہے گا تو خاک کوئی مہم کامیاب ہو سکتی ہے. اس پہ انہوں نے کچھ یہ فرمایا. اس سال ہمارے زیادہ جو پولیو کیمپینز کے ساتھ سیکیورٹی پرسنل تعین تھے ساتھ سیکیورٹی دینے کے لیے, ان کی اموات زیادہ ہوئی ہیں. پولیو ورکرز اس طرح نشانہ نہیں بن رہے جو 13-14 میں بن رہے تھے, لیکن اور جگہوں پہ ان کو مسائل ہیں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور وہ بھی خوف کی فضا ہے جس کے اوپر ابھی جیکو آباد میں جو ایک قصہ سندھ میں ہوا, اس کے اوپر ساری وہاں جو لوکل جو پولیس تھی, DPO تھا, DHO تھا, سب کو سندھ گورنمنٹ نے چینج کیا ہے. آئی تھنک وہاں پہ بھی ہمیں مل کے ایز اے کمیونٹی ان رویوں کو چینج کرنا ہے. تیسرا, جہاں تک ان کے معاوضوں کی بات ہے کہ ٹائم پر پیمنٹ نہیں ہوتی ہے, آپ درست فرماتے ہیں کئی جگہ پہ ایسا ضرور ہوتا ہوگا, لیکن اس کو ہم کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں اور امپروو کر رہے ہیں. میں قطعی طور پہ یہ نہیں آپ پہ کلیم کرنا چاہتی کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. It is far from perfect at this stage, لیکن ہم ان سب چیلنجز کو ٹیبل پر رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ہم اوور کم کر کے آگے بڑھیں. I see light at the end of the tunnel because I think پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے, ہمیں اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. And I think that is where we went wrong. سسٹینیبلٹی ہمارا قومی مسئلہ ہے. بہرحال یہ تھی عائشہ رضا, جی پرسن برائے پولیو.
far from perfect. ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں. ایک افسوس کی بات ہے کہ جن چیزوں پر ہم 20-25 سال پہلے بات کر رہے تھے آج بھی ہم انہی مسئلے مسائل پر بات کر رہے ہیں. ایک سالہ وائرس باہر